اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ بیان کر دے تمہارے لیے، واضح کر دے تمہارے لیے، کھول کے بتا دے تم کو کیا چیز؟ اپنے احکامات. وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے. کون سے لوگ؟ نیک، صالح، جن کی راہ پر چلنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کے راستوں پر چلنا. سنن، سنت کی جمع ہے، راہ، رسم، دستور، طریقہ، طریقہ جاریہ. ویتوب علیکم، اور وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اسے کیوں یہاں بیان کیا گیا؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء میں ابتدا ہی سے خواتین کے خصوصاً اور دیگر معاشرے کے عموماً مختلف افراد کے حقوق کی بات کی گئی، اور بہت سے ایسے طریقوں کی اصلاح کی گئی جو انسانوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے ہوئے تھے. اور انہی میں سے سب سے آخر میں جس کا ذکر ہوا، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں جو اصلاحات اسلام نے کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے، اور پھر کیا ہوا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق تبدیلی کر دی. پھر دوبارہ نیا نبی آتا اور وہ اس میں اصلاح کرتا، پھر دین کو نئے سرے سے زندہ کرتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے آ کر دین کو مکمل بھی کیا، اور جہاں جو تبدیلیاں لوگوں نے کی تھیں ان کو بھی درست فرمایا. اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کے نزول سے ارادہ یہ رکھتا ہے کہ نمبر 1، تم پر دین کی تعلیمات کو واضح کر دیا جائے، لیبین لکم، اور نمبر 2 یہ کہ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، تمہیں بھی ان نیک صالح لوگوں کی پیروی کرنے کا راستہ بتایا جائے، یا وہ صراط مستقیم تم پہ واضح کیا جائے. صراط الذین انعمت علیہم کو مزید نمایاں کیا جائے، اور دین میں انسانوں نے اپنی عقل اور خواہشات سے جو تبدیلی کر دی ہے اسے درست کر کے لوگوں کو انسانوں کی جکڑ بندی اور پابندیوں سے نکال کر ان پر مہربانی کی جائے. اس لیے تمہیں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یعنی ان احکامات کے نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمہاری خیر خواہی، تمہاری بھلائی، تمہارا فائدہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یہ اسی کے بس میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ علیم، وہ علم والا بھی ہے، حکیم، حکمت والا بھی ہے. اس کا علم بھی کامل اور اس کی حکمت بھی سب سے بالا، اس لیے یہ کام وہی کر سکتا تھا. اب یہ کام کس کے ذریعے کروایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر روشنی کی طرف لایا گیا. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کے اس دین کو، جو اصلی دین ہے،
پیور، صاف ستھرا، سیدھا سادہ، قابل عمل، جب بھی اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو دین کی صرف ظاہری شکل و صورت پر مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں، جو دین کو بطور رسم لیتے ہیں یا خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ سب ایسی کسی بھی اصلاحی تحریک کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں جو دین کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور بناوٹی دینداری کا لبادہ چاک کر دینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ مخالف ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی سرداری چھننے کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اسے اپنی سرداری چھننے کے مترادف سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ان ساری رسموں کو چھوڑ کر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر اس میں ہماری بے عزتی ہے جس پر ہم نے لوگوں کو چلا رکھا ہے، اور پھر کسی بھی شخص کے لیے اس کی سرداری چھننا، اس کی بڑائی چھننا، یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص آ کر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ دین بس وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے پتہ چلا ہے، تو پھر اس بات کو اگنور کر کے، اس بات کو سنی انسنی کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا تو پھر جس پر ہمارے باپ دادا تھے یا جس پر سارا معاشرہ عمل کر رہا ہے اور جس پر فلاں مولانا اور فلاں حضرت عمل پیرا ہیں، کیا وہ سب غلط ہے؟ وہ سب جھوٹے ہیں؟ وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ یعنی وہ اس بات کو نہیں سنتے یا نہیں سننا چاہتے کہ اصل دین کہاں سے ملتا ہے یا دین کا اصل چہرہ کہاں سے نکھرے گا اور اصل کیا ہے۔ وہ وہاں تک نہیں پہنچتے اور اس کی بجائے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو فلاں کر رہا ہے اور جو فلاں کر رہا ہے وہ بھی تو آخر بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو وہ سب غلط ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور یہیں سے انسان کو وہ حق سے پھیر لے جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَأَنَّا يُصْرَفُونَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، جب بات ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی تو پھر کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے لیے اصل دین، خالص دین، سیدھا سادہ دین جو قابل عمل ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اسے اختیار کر لے اور بس اس پر جم جائے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بدعات ہیں دین میں، جتنے بھی نئے نئے طریقے ہیں، ان کی اصل مشکل یہ ہے کہ ان سے اصل سنتیں پس پش چلی گئی، جو کرنے کے کام ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی صاف ستھرے آئینے کے اوپر اگر گرد پڑ جائے تو اس گرد کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی جو اصل تصویر اس میں سے نظر آتی ہے، جو چمک ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے، حقیقت نمایاں نہیں رہتی۔ بدعت کی تعریف ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، بدعت سنت کو مارتی ہے، سنت کی موت ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنی دولت، وقت، صلاحیت، قوت، ہر چیز کو غلط کاموں کے پیچھے لگا دیں گے یا من گھڑت چیزوں کے پیچھے لگا دیں گے تو پھر اصل کام کے لیے وقت کم بچے گا یا بچے گا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کا ٹیسٹ تھا اور کل آپ کو بہت پڑھنا تھا اور پورا سپارہ پڑھنا تھا۔ اب اگر آپ سپارہ پڑھنے کی بجائے کوئی اخبار، رسالہ، ادھر ادھر کے کام کرتے رہتے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا کہ اصل ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے وقت نہ بچتا، یا آپ بے شک قرآن ہی میں سے کچھ پڑھتے رہتے لیکن وہ نہیں جس کو آپ کو سامنے اس وقت ضرورت تھا پڑھنا، تو اصل کے لیے وقت نہیں بچتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مرنے کی رسمیں جو ہیں ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کا کوئی تعلق قرآن سے، سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے،
لوگ اس میں اتنے مصروف ہیں، اتنے محو ہیں، اتنا وقت اس میں لگاتے ہیں، اتنی انرجی اور مال اس میں لگا چھوڑتے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں اس کے لیے مال بچتا ہی نہیں. زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں بچتے کیونکہ آپ نے مرنے والے کے لیے دیگیں پکا پکا کے سب ختم کر دیے. تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کی بیماری کے علاج کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شادی کے موقع پر فضول رسموں اور خرافات میں اتنا کچھ اسراف کر دیا کہ اصل چیز کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اب آپ کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس قرآن کو محفوظ کر کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر کے اصل دین بچا دیا. اب جو بھی شخص چاہے گا اس اصل تک پہنچ جائے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، کوئی دیکھے تو صحیح وہاں جا کر. لیکن اگر ہم اس دین پہ راضی ہو گئے جو ہم نے معاشرے کے اندر بس سنی سنائی پر اور رسم و رواج کی شکل میں دیکھا، تو پھر اصلیت سے بہت دور ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. دوسری دفعہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربان ہو، اللہ تم پر مہربان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ایک ہی بات دو دفعہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقے تمہیں بتائے ہیں وہ دراصل تم پر مہربانی کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، تمہارے فائدے میں ہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہیں. تم سے دشمنی نہیں کی گئی کہ وہ تم سے چھڑائے جا رہے ہیں، وہ غلط رسم و رواج جو آپ کے آنے سے پہلے تھے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ جھکنا بڑا. تمیلو مڑ جاؤ، جھک جاؤ. میم یہ لام، میلن سے درمیان سے کسی ایک طرف ہٹ جانا. اسی لیے اس کا استعمال ظلم اور جور کے لیے بھی ہوتا ہے. اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ تم مڑ جاؤ، حق سے ہٹ جاؤ، حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ، یعنی ان طریقوں کی پیروی نہ کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ کن کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے؟ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف، قدامت پرست جاہلوں کی طرف، مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہودیوں کی طرف. منافقین اور قدامت پرست لوگوں کو وہ ساری اصلاحات بڑی بری لگتی تھیں جس پر وہ صدیوں سے جمے ہوئے تھے. یعنی ان ساری رسموں کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا جن رسموں پر ان کے باپ دادا چلے آ رہے تھے. مثلاً میراث میں لڑکیوں کو حصہ دینا، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا، عدت کے بعد اس کا نکاح کے لیے آزاد ہونا، ستیلی ماں سے نکاح حرام ہونا، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، 4 سے زیادہ شادیوں پر پابندی، منہ بولے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا، منہ بولے باپ کی بہو اور مطلقہ کا حلال ہونا، یعنی منہ بولا جو باپ ہے تو اس کے لیے بہو سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ ساری رسمیں جب اسلام نے آ کے توڑی تو کیا ہوا؟ یہ منافق جن کے دلوں میں ابھی ایمان اندر نہیں گیا تھا اور یہ قدامت پرست لوگ، ان سب نے ایک شور مچا دیا. انہیں یہ سب کچھ بڑا ناگوار ہوا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس نے ہماری رسمیں ہم سے چھڑوا دی. آج بھی تو ہمارا معاملہ یہی ہے نا. ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا ان رسموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو مطلقاً ہمارے لیے حرام ہے. اس میں میراث کے حصے میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بیوہ عورت پہ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے، مطلقہ سے شادی کے معاملے میں کیا کیا جاتا ہے. اسی طرح باقی طریقے بھی جو خاص ہمارے معاشرے کی پیداوار ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوتے ہیں
تہجد تک پڑھتے ہیں، ان کے ماتھے پہ گٹے تک پڑ جاتے ہیں، لیکن ان رسم و رواج میں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، پوری طرح پابندی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دینداری ایک کھوکھلی، ایک ظاہری اور ایک رسمی دینداری بن کے رہ گئی ہے، جو صرف نماز روزے کی حد تک محدود ہے، اور باقی عام روزمرہ زندگی کے طریقے، یہاں سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے، طریقے، رسم و رواج، عام روزمرہ زندگی کے جو رسم و رواج ہیں ان میں کہیں ہم ہندوؤں کے پابند ہیں اور کہیں نصارہ کے پابند ہیں، کہیں مغربی تہذیب میں جکڑے ہوئے ہیں اور کہیں ہندوانہ رسم و رواج کے شکار ہیں، ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ شادیوں کے موقع پر مہندی کی جو رسم ہے، اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں کچھ رسم و رواج تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، وہ خاص طریقے، یعنی جو انڈین فلموں سے دیکھا بالکل اسی سٹائل پہ ہر چیز تیار کر کے اور اسی انداز میں وہ سارا سین تیار کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ وہاں سے اٹھے تو مغربی موسیقی اور ڈانس اور لڑکیوں اور لڑکوں کا اکٹھا ناچنا، گانا، جھومنا، آزادانہ یہ سب کچھ کرنا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور بہت سخی پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ اور جب کوئی شخص اٹھے ان باتوں کی اصلاح کے لیے تو پھر آپ دیکھیں کہ سب کس طرح ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا یا اپنی زندگی سے ان رسموں کو نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کو ہم نے فرائض سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، فرائض سے زیادہ۔ نماز چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن مہندی پر جوڑے کا رنگ پیلا ہی ہونا چاہیے، چوڑیاں بھی میچنگ ہونی چاہیے، اور باقی بھی سب کچھ۔ تو یہ سب کہاں سے آیا اور اس کی پابندی کس دین سے تعلق رکھتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں ایسے ایکوریٹ لفظ یوز کیے گئے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ رسول کی پیروی میں ہو رہا ہے یا عقل کی پیروی میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عقل بھی نہیں مانتی اتنا اسراف جو ہم اپنے مال و دولت اور وقت میں کرتے ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا حاصل کچھ نہیں، محض ہے تو کیا، یتبعون الشہوات، خواہشات کی پیروی۔ وہ سب کون ہیں؟ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں سے کیا شکوہ، جو خدا رسول کو ہی نہیں مانتے، ان سے آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو ایک طرف اپنے اوپر دین کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان رسموں کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مڑ جاؤ مڑنا خوب اچھی طرح، راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اور جتنا جتنا انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا چاہتا ہے اتنا ہی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف یہودی تھے، انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر، یعنی ایک طرف منافقین کے رویے اور رسم و رواج کی بات کر رہی ہوں، اور دوسری طرف یہود، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خدا کی شریعت پہ چلتے ہیں، وہ بڑے پابندی کا مظاہرہ کرتے، لیکن اس میں بہت ساری فقہی منہ شگافیوں کی وجہ سے اصل شریعت بہت پیچھے رہ گئی اور خود ساختہ احکامات کا ایک بھاری خول اوپر چڑھا لیا۔ بے شمار پابندیاں، باریکیاں اور سختیاں دین کے نام پر انہوں نے اپنے اندر شامل کر لی۔ ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شریعت کے نام پر کیا تھا کہ ایام ماہواری میں عورت بالکل ناپاک چیز ہے، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے، نہ اس کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھتے، بلکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرنے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ اور ان چند دنوں میں عورت اپنے ہی گھر میں اپنے ہی رشتہ داروں عزیزوں کے درمیان ایک اجنبی چیز، اچھوت چیز بن کے رہ جاتی۔ اور ان کی دیکھا دیکھی یہی رواج یہودیوں کے اثر سے مدینہ کے انصار میں بھی آ گیا۔ مدینہ کے جو مسلمان لوگ ہو رہے تھے
ان میں بھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا، تو جواب میں وہ آیت آئی جو سورۃ بقرہ کے 28ویں رکوع کے شروع میں ہے، جس میں بات واضح کر دی گئی کہ بیوی کے ساتھ ان دنوں میں تعلق کیسا ہو سکتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور باقی احکامات آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. اور پھر بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے علاوہ باقی سارے احکامات اور باقی تعلقات وہی ہیں جو کسی عام نارمل عورت کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. تو اس پر یہودیوں میں ایک شور مچ گیا کہ یہ کیسی دینداری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے، جیسے عموماً یہاں میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ پیریڈز کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، جو آپ کو قرآن یاد ہے اس کا پڑھنا، یا گلوز وغیرہ پہن کر کپڑا رکھ کر اپنی روزمرہ کی تعلیم اور تدریس جاری رکھنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نہ قرآن میں منع کیا گیا اس سے، نہ کسی حدیث میں ممانعت آئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان باتوں پر بہت سے لوگ اتنا شدید ری ایکشن کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا قرآن کا درس سننے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے. ان سے کوئی پوچھے کہ کہاں منع کیا گیا ہے، کس جگہ تم پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ پیریڈز کی حالت میں قرآن کا سیکھنا اور سکھانا منع ہے یا اللہ کا ذکر منع ہے. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کی وفات ہو رہی ہے پیریڈز کے دنوں میں، یا نفاس کی حالت میں بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور وہ اس حالت میں ہے، تو کیا آپ اسے روکیں گے کلمہ مت پڑھو؟ کلمہ پڑھنا حرام ہے تم پہ. یا اپنی توبہ استغفار کے لیے اگر کوئی وہ قرآن پڑھ رہی ہے یا کوئی دعا مانگ رہی ہے تو وہ سب کچھ ممنوع ہو گیا اس کے لیے. اللہ نے تو کہیں منع نہیں کیا، اللہ نے ایسا ظلم نہیں کیا کہ اس نے ایسی شدید پابندی لگائی ہو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ خود ساختہ پابندیاں، دین کے اندر اپنے فلسفے اور فتوے. اسی طرح جیسے یہ اوپر نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص اوپر بیٹھا ہے تو دوسرا شخص قرآن نیچے لے کے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح نہ بیٹھے، لیکن اگر مجبوری ہو کوئی تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا. یہ ادب جو ہے یہ ہمارے دل سے یہ ایک احترام ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے. بہت سے لوگ یہ ادب تو بہت کرتے ہیں کہ اوپر نہ ہو جائے، نیچے نہ ہو جائے، پیچھے نہ ہو جائے، آگے نہ ہو جائے، لیکن ان سارے خود ساختہ ادب کے طریقوں میں پڑھ کر جو اصل فرض ہے اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان اصلاحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم. یہ پابندیاں اللہ نے کیوں توڑی، یہ اتنی مشقت میں کیوں نہیں ڈالا؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں ممکنہ آسانیاں دینا چاہتا ہے. یخفف عنکم، تم سے یہ سارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے. اور کیوں نہ کرے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اس سے زیادہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا. ایک حد سے زیادہ دین میں سختی اس کے لیے ناقابل عمل ہو جاتی. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے، مثلا عشاء میں 17 رکعتیں بتائی جاتی ہیں اور 17 کی 17 ہی پڑھنا فرض قرار دے دی گئی. اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ چلو تم نفل چھوڑ سکتے ہو یا پہلی 4 سنت چھوڑ سکتے ہو، کہتے ہیں ہم نے تو پہلی دفعہ سنا، یہ بھلا کیا بات ہے. اب اس کا ری ایکشن کیا ہوا کہ جو 17 نہیں پڑھ سکتے تھے انہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی. اگر کوئی شخص صرف فرض یا سنت پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ وہابی ہو. اس دفعہ کراچی میں اتفاق ہوا میرے ساتھ کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ نفل وغیرہ ساتھ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ عموماً سفر میں مصروفیت کم ہوتی. تو اتنے میں شام آ کے میری گود میں بیٹھ گیا. تو فرض کے بعد میں نہیں اٹھ سکی کیونکہ اگر آپ صرف فرض ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ اور پڑھ لوں. تو نماز کے بعد جب سب لوگ بات چیت کر رہے تھے، میں شام کو سلانے کے لیے اندر آ گئی تھی. خاتون میرے پاس ہیں، کہتی باہر بڑی بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا بحث ہے؟ کہ آپ وہابی ہیں اس لیے کہ آپ نے صرف فرض پڑھے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں مسافر ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی، اس میں وہابی اور غیر وہابی کو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن معلوم نہیں یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا
تو چھوٹی چھوٹی چیز پر جب آپ کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر ایک ٹائٹل لگا کے کہ آپ وہابی ہیں، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ جو تم پابندی دے رہے ہو اس کی کوئی دلیل تو بتاؤ، مستحب یا نفل یا سنت کو فرض کے درجے پہ لا دیا اور دین میں اتنی شدت اور سختی پیدا کر دی، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی آیت جو ہے خلق الانسان ضعیفا، الانسان سب کے لیے ہے، یعنی دین میں ایک حد تک پیروی کرنا، پابندی کرنا تو ضروری ہے اور کافی ہے. اور پھر اللہ نے جیسے نماز میں مثلاً اگر سنتیں بھی اور فرض بھی اور نوافل بھی رکھے تو فرض ہی فرض کیے کہ اگر کوئی شخص سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتا تو اتنی تو منیمم اس کو پڑھنی ہے. اور پھر سنتوں کا اتنا بے شمار اجر بتایا کہ جو دن میں 12 سنتیں پوری کرے اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے. تو شوق دلایا کہ یہ تو فرض سمجھ کے کرو، اسے تو چھٹی نہیں، لیکن یہ جو ہے اس پہ اجر بہت ہے، خوشی سے کرو، دل کی محبت سے کرو. اور نوافل اس کا تو پھر بے پناہ اجر ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی پھر وہ پورا اللہ والا جسے آپ کہتے ہیں نا، اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کے تقرب اور محبت کے لیے نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے. یا اسی طرح کسی کا سوال تھا کہ لونڈی سے نکاح کا کیوں نہ حکم دیا گیا اور تمتع کی کیوں اجازت دی گئی؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کیونکہ ملکیت میں آنے کے بعد پھر اگر یہ پابندی ہوتی کہ اب تم اس سے نکاح بھی ضرور کرو اور اس کو مہر بھی دو تو کتنا مشکل ہو جاتا. یا اس کے وہی سارے حقوق ہیں جو آلریڈی ایک بیوی کے ہیں، تو وہ بھی ایک مشقت کی بات تھی. تو یہ تمام احکامات جو ہیں کس لیے دیے گئے ہیں؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم پہ ذمہ داریاں اور بوجھ اور پابندیاں کم کرے، آسانیاں کرے. بہت سے لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ اس کا دین بڑا آسان ہے، اس نے لوگوں کو بڑی آسانیوں کا عادی کر دیا. میں کون ہوں یا کیا جرت رکھتی ہوں آسانیوں کے عادی کرنے کی؟ یہ سب آسانیاں وہی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان ہے، خوشگوار ہے، سہل ہے، کہ جس پر عمل کرنا مشکل نہیں. ہم نے بہت سی چیزیں اس میں گھڑ کر اسے مشکل بنا لیا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی جس چیز کی پابندی ضروری ہے اور جس چیز کو خیال میں خاطر میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حرام مال مت کھاؤ. کتنی خوبصورت آیت ہے جو ساتھ ہی آ گئی. جو نہیں کرنے کے کام وہ فرض کے درجے میں کر رہے ہیں، ہاں، اور جو آسانی ہے، سہولت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، اور جو حرام ہے وہ حلال کیے بیٹھے ہیں، اور جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ کے قابل، غور کرنے کے قابل، عمل کے قابل جو بات ہے وہ سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے. باطل جو حق کا اپوزٹ ہے. باطل میں کیا چیز آتی ہے؟ دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، اس طریقے سے مال حاصل کرنا، یہ سب باطل طریقے ہیں. اسی طرح چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، جوا، فحش کی اشاعت سے حاصل کیا ہوا مال، فحش کتابیں، رسالے، ویڈیوز، فلمیں، ان کو بیچنا، یہ سب باطل طریقے ہیں مال کمانے کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. وہ سارے طریقے جو حق کے خلاف ہوں، جو شرعن اور اخلاقاً ناجائز ہوں. اور آپس میں اس لیے کہ مثلاً آپ اگر تجارت کر رہے ہیں
ایک چیز کسی کو فراہم کرتے ہیں، اس پر مال وصول کرتے ہیں، تو جس چیز کا مال وصول کرنا تھا اسی کا وصول کرو، اس میں ناپ تول میں کمی کر کے، یا اس میں ملاوٹ کر کے، یا اس کی کوالٹی کو کم کر کے، یا کسی طرح بھی دھوکے اور فریب کے ساتھ اس کو اس طرح مت بیچو کہ یعنی مال جو لوگے تم وہ اپنے حق کا نہیں ہوگا، ناحق کا ہوگا. اسی لیے فرمایا ناحق طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت ہو، یعنی تجارت جائز ہے. ان تراض منکم، باہم رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہے وہ جائز ہے. اب آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہے یہ پسندیدہ طریقہ کسب ہے، یعنی کمائی کا تمام طریقوں میں عمدہ طریقہ، پسندیدہ طریقہ. ترمذی کی روایت میں آتا ہے التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کی روایت ہے ترغیب و ترہیب میں، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا. ایک اور حدیث ہے قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے. یعنی جہاں اچھے تاجر عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، وہاں خائن اور بددیانت اور دھوکے فریب والے گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت باہم رضامندی سے ہونی چاہیے. اب یہاں بسا اوقات ہم اپنی رضامندی سے رشوت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مجبوری رضامندی ہے. کوئی بھی شخص اگر اس کا کام مفت میں ہو رہا ہے تو وہ بھلا خوشی سے کسی کو رشوت دے گا؟ یا سود جب ہم دیتے ہیں قرض لے کر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک مجبوری کی رضامندی ہے. تو ان تراضٍ منکم میں باہم رضامندی سے رشوت یا سود کا لین دین یا جوا کہ سب مل کے کھیل رہے ہیں، وہ بظاہر تو رضامندی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب دو لوگ لین دین کر رہے ہوں اور اپنی رضامندی سے خرید و فروخت ہو چکی تو اس کے بعد اب سودا بدلا نہیں جائے گا. بس اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے البیان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے گاہک اور دکاندار کا اختیار ہے، چیز بیچے یا نہ بیچے دکاندار، اور گاہک لے یا نہ لے جب تک کہ وہ ایک جگہ پر ہیں. جب وہ چلا گیا گھر تو واپس لا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے سے بدل لو یا یہ تم واپس کر لو اور پیسے دے دو. یہ پھر دکاندار کی مرضی، اس کا احسان ہے اگر پیسے لوٹا دے یا چیز بدل دے، ورنہ اگر اس کی کمی، نقص، ٹوٹ پھوٹ کچھ بھی ہے تو وہیں چیک کر لینا چاہیے، ورنہ وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا، اسی میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بسا اوقات بیوی سے زبردستی کے ساتھ مہر معاف کرایا جاتا ہے، تو دنیا والوں کو کیا نظر آتا ہے کہ جیسے باہم رضامندی سے ہی معاف کر دیا گیا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا. تو ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا جو ہے یہ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانے میں. اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا جو ہے یہ بھی ناجائز طریقہ ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. اور مجموعی طور پر آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تجارت کی بجائے لوٹ مار کو، دھوکے اور فریب کو ذریعہ معاش نہ بناؤ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، باہم اطمینان سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. اب ایک آیت میں ایک طرف تجارت کی بات اور دوسری طرف قتل کی بات. ہاں، جب کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بدمزگی پھیلتی ہے، لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، جو بعض اوقات آخر کار کس پہ جا ٹوٹتا ہے؟ قتل پر. بہت سے قتل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ مال کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا زر
زن زمین. تو زر جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے قتل کا سبب. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو. اس کے دو معنی، ایک تو خود کو قتل کرنا خودکشی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود نہ مارے، خواہ زہر کھا کے یا اوپر سے گر کے یا کسی بھی طریقے سے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اپنے آپ ہی کو قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں. مسلمان آپس میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کی باہم الفت و محبت کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک جسم. تو اگر جسم کا ایک حصہ کاٹ دیں گے آپ تو سارا خون بہہ جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے. تو کسی مسلمان کو قتل کرنا دراصل پھر کیا ہے؟ گویا اپنے آپ کو قتل کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ حکم دے کر اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ رحمت دونوں چیزوں میں آتی. کس میں؟ باطل طریقوں سے مال کھانے سے روکنے میں اور قتل کرنے سے روکنے میں.